حضرت گزشتہ سبق میں جی آپ نے فتاوی قاضی صاحب کو جو حوالہ دیا تھا جی وہ ذہن میں نہیں ہے، جی اس کا حوالہ دوبارہ مقرر ارشاد فرمائیں۔ جی ٹھیک ہے، میں اس کا بھی کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو مسائل ہیں وہی مسئلہ میں فتاوی عالمگیریہ سے بھی پیش کروں گا۔ توجہ سے آپ اور جتنے مفتیان کرام ہیں یہ سماعت فرمائیں۔ جی میں تیمناً سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کتاب اللہ سے کر رہا ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ چاہیے۔ آئیے فتاوی قاضی خاں کا حوالہ ذہن میں رکھیے، نوٹ فرما لیجئے۔ جی فتاوی قاضی خاں جلد ثانی صفحہ 292 پر ہے۔ وَإِنْ أَخْبَرَ الْقَاضِيَ، جی 292 پر، وَإِنْ أَخْبَرَ الْقَاضِيَ أَنَّ فَلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جی أو استرق الحر إن أخبره بذلك عدلان كان على القاضي أن يطلبه أشد الطلب، وإن كان المخبر عدلا واحدا أو لم يكن عدلا وغلب على ظن القاضي أنه صادق فالأولى أن يطلبه، وإن لم يغلب على ظنه أنه صادق لم يكن عليه أن يطلبه۔ اس عبارت کا خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر قاضی کو کسی نے خبر دیا کہ بے شک فلاں آدمی نے اپنی عورت کو 3 طلاق دے دیا ہے، سن رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ جی اگر قاضی کو کسی شخص نے خبر دیا کہ بے شک فلاں شخص نے اپنی عورت کو 3 طلاق دیا ہے، جی یا غلام، یا یہ کہ غلام کو آزاد کر دیا، یا آزاد کردہ آدمی کو غلام بنا لیا اور اس سے خدمت غلامی لیتا ہے۔ یہ 2 مفہوم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ابھی فتاوی عالمگیریہ سے میں اس کو ثابت کروں گا۔ ان اخبرہ بذالک عدلان، اگر خبر دے قاضی کو اس کے بارے میں 2 عادل، یعنی مخبر 2 ہوں اور دونوں کے دونوں عادل ہوں، کان علی القاضی ان یطلبہ اشد الطلب، تو قاضی پر واجب ہے کہ سختی سے مدعا علیہ کو طلب کرے۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ دونوں مخبر عادل ہیں، جی اس لیے سختی سے مدعا علیہ کو طلب کرنا واجب ہے۔ مدعا علیہ کو یہاں طلب کرنا ضروری کیوں ہے؟ اسی لیے نا ہاں کہ کہ اگر وہ انکار کر دے گا، جی اس کے انکار کے بعد وہ عادل جی ہاں جی ہاں جی پر ہاں عمل کیا ہاں، جائے یہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی سبق میں، وہی مفہوم ہے، وہی مطلب ہے۔ اور اگر مخبر ایک عادل ہو یا عادل نہ ہو اور قاضی کے گمان پر غالب ہو کہ بے شک وہ سچا ہے، تو پس اولا یہ ہے کہ مدعا علیہ کو طلب کرے۔ جی اس وقت طلب کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ طلب کرنا اولا ہے، بہتر ہے کہ طلب کرے۔ اور اگر قاضی کے گمان پر غالب ہی نہیں ہوا، ظن صادق ہونا، ایک مخبر ہے عادل ہے، یا یہ کہ عادل نہیں ہے، اس کے سچے ہونے کا، اس مخبر کے سچے ہونے کا گمان نہیں ہوا، تو اس پر کچھ نہیں ہے، یعنی قاضی پر قاضی ضروری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اولا بھی نہیں ہے۔ اولا بھی نہیں ہے۔ یہ قاضی خاں کی عبارت آپ نے سماعت فرمائی۔ اب قاضی خاں کے بعد اس دن فتاوی عالمگیریہ کی عبارت رہ گئی تھی۔ فتاوی عالمگیریہ جلد
ثالث اور اس کا صفحہ 340 کی عبارت ملاحظہ کریں. سن رہے ہیں مفتی عبد الرحمان صاحب؟ جی. مولانا شمس اللہ صاحب؟ جی قابل. ہاں سنیے آپ لوگ. وفی نوادر ابن سمعہ عن محمد رحمہ اللہ تعالی فی حاکم اخبر بعتاق رجل عبدہ او بطلاق رجل امرأته ثلاثا قال ان اخبره بذلك عدلان فينبغي ان يجتهد في طلب ذلك اشد الطلب حتى يظفر به وينظر في امره يريد بهذا اذا اخبر ان فلانا اعتق عبده ثم ترقه او طلق امرأته ثلاثا ولا يعزل عنها وإن كان المخبر واحدا عدلا وكان أكبر رأيه أنه صادق فالأفضل في ذلك طلبه وإن لم يفعل رجوت أن يكون في ساعة منه كذا في المحيط. جی سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی. جی جی جی. ابن سمعہ کے نوادر میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، یا نوادر میں کہ یہ منقول ہے، نقل کیا ہوا ہے. جی کیا مولانا؟ منقول ہے اس حاکم کے بارے میں جس حاکم کو کسی شخص نے خبر دیا کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کر لیا ہے. جی. اس آزاد کرنے کے بارے میں حاکم کو کسی آدمی نے خبر دیا یا ایک آدمی نے اپنی عورت کو 3 طلاق دے دیا ہے اس بات کی خبر اور 3 طلاق کے بارے میں خبر دیا. حاکم کو خبر دیا، قاضی کو خبر دیا. تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر قاضی کو خبر دینے والا 2 عادل شخص نے خبر دیا ہے، جی. اگر خبر دینے والا 2 عادل شخص ہے، ان دونوں عادلوں نے خبر دیا ہے تو فَيَنبَغِي أَن يَجْتَهِدَ فِي طَلْبِ ذَلِكَ أَشَدَّ الطَّلَب. اب یہاں ینبغی مناسب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یجب کے معنی میں ہے. جی جی. سن رہے ہیں مفتی صاحب؟ جی سن رہے ہیں آپ؟ جی. کس کے معنی میں ہے؟ یجب کے معنی میں ہے. کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اشد الطلب آ رہا ہے. جی. اور دوسری دلیل نیچے ہے فالافضل. یہ دونوں باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں ینبغی یجب کے معنی میں ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بہت سی جگہوں پر رقم فرمایا ہے کہ ینبغی کبھی کبھی یجب کے معنی میں بھی آتا ہے. تو فینبغی ان یجتہد فی طلب ذالک اشد الطلب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاکم یا قاضی اس صورت میں جو 2 عادل آدمیوں نے اس کو خبر دی ہے اس صورت میں سختی سے مدعا علیہ کو طلب کرے گا. جی. مدعا علیہ کو سختی سے طلب کرنا واجب ہے یہاں تک کہ اس کو کامیابی مل جائے، اور پھر اس کے معاملے میں غور کرے گا کہ اس سے مراد کیا لیا. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خبر دیا ہے کہ بے شک فلاں شخص نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور پھر اس سے خدمت غلامی لیتا ہے، یا طلاق دیا اپنی عورت کو 3 طلاق اور اس عورت سے جدا نہیں ہوتا ہے، طلاق دینے کے باوجود وہ طلاق دینے کے بعد اس سے جدا نہیں ہوتا. تو دیکھیے مدعا علیہ کو سختی سے طلب کرنا ضروری ہے، واجب ہے. کیوں؟ جبکہ 2 عادل مخبر ہو. 2 عادل مخبر نے کس کو خبر دی؟ قاضی کو. بولیے قاضی کو خبر دی. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ قاضی مدعا علیہ کو سختی سے طلب کرے گا، دریافت کرے گا اور اس امر میں بھرپور کوشش کرے گا، تفتیش کرے گا. سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر مخبر ایک عادل ہو، خبر دینے والا ایک آدمی عادل ہے، تو اس صورت میں حاکم پر، قاضی پر مدعا علیہ کو طلب کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر ہو حاکم اور قاضی کی اکبر رائے کہتے ہیں ظن غالب ملحق یقین کو،
فتح رضویہ جلد 2 میں دیکھیے، اکبر رائے کی تاریخ یہی ہے کہ ظن غالب ملحق بالیقین. تو اکبر رائے ہو تو اس بارے میں کہ خبر دینے والا وہ عادل مخبر اپنے قول میں صادق ہے، تو افضل یہ ہے حاکم اور قاضی کے لیے کہ اس صورت میں مدعا علیہ کو طلب کرے. اور اگر اس نے تفتیش و طلب نہیں کی تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو مجھے امید یہ ہے کہ اس کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ 2 شاہد نہیں ہیں، 2 گواہ نہیں ہے، صرف ایک عادل گواہ ہے، اور جب 2 گواہ ہو تو اس صورت میں طلب کرنا قاضی اور حاکم کے لیے واجب ہے. اور یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے. اس قول کو کس میں نقل کیا؟ اس قول کو فتاوی عالمگیریہ میں نقل کیا. اور کہاں سے نقل کیا؟ محیط سرخسی سے نقل کیا ہے. فالحمدللہ علی ذالک. اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جب کوئی قاضی یا کوئی حاکم فیصلہ کرے تو مدعی کے گواہوں پر نہیں کرے گا، بلکہ مدعا علیہ کو طلب کرنا اس کے لیے واجب ہوگا. اب آئیے آپ. ہاں، آپ کا کیا سوال تھا؟ اس دن بھی کر رہے تھے آپ اطراف کے بارے میں. طریقے قضا کیا ہے؟ قضا کا کیا طریقہ ہے؟ قضا میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ قضا کے شرائط کیا ہیں؟ قضا کے شرائط کے سلسلے میں آپ لوگ اگر مطالعہ کریں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف کا، اور میرے مرشد برحق سیدنا ماوانا و ملجانا حضور مفتی اعظم ہند کے فتاوے کا، تو آپ حضرات کو فتویٰ لکھنے اور قضا قائم کرنے کی قوت اور صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. فتاوی رضویہ شریف آپ اٹھا کر دیکھیے. فتاوی رضویہ شریف میں یہ عبارت آپ کو ملے گی. کیا ملے گی؟ در مختار کے حوالے سے فرماتے ہیں ارکانہ ستۃ علی نظمہ ابن الغرث بقولہ اطراف کل قضیۃ حکمیہ ست یلوہ بعدہ التحقیق حکم و محکوم بہ و لہو و محکوم علیہ و حاکم و طریق. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ نے در مختار کے حوالے سے پیش کیا ہے. سنا آپ نے؟ کیا فرما رہے ہیں کہ فیصلے کے 6 رکن ہیں. قاضی جب کسی معاملے میں فیصلہ کرے گا تو اس کے ارکان کتنے ہیں؟ 6 ہیں. فیصلے کے، اگر اس کو فیصلے سے مراد یہاں پر قضا ہی تو ہے. فیصلہ قضا ہی کو کہتے ہیں. قضا کا معنی فیصلہ ہے، فیصلہ کا معنی قضا ہے. کہ قضا کے 6 رکن ہیں. قضا کے 6 رکن ہیں، جن کو ابن الغرث نے اپنی نظم میں یوں بیان کیا، جو اشعار ہم نے پڑھے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر فیصلے کے معاملے میں 6 پہلو ہیں جن کے بعد تحقیق واضح ہوگی. ایک حکم ہے، دوسرا محکوم بہی ہے، تیسرا محکوم لہو ہے، چوتھا محکوم علیہ ہے، پانچواں حاکم ہے، اور چھٹا وجہ حکم یعنی طریق ہے. اگر یہ 6 چیزیں ہوگی تو اس صورت میں تو ہی قضا قائم ہوگی. یہ ارکان ہے. جیسے نماز، نماز کے ارکان کیا؟ قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قائد اخیرہ، خروج بسنی. اگر ایک بھی رکن فوت ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی. جو ارکان ہے نماز کے اس طرح سے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اگر ایک رکن چھوٹ جائے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی. آپ نے قیام کیا، قائد اخیرہ کیا ہی نہیں، نماز ہوگی؟ بولو بھائی. نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے یہ 6 رکن ہے کس کے؟ قضا کے لیے. قضا کو قائم کرنے کے لیے 6 رکن ہیں. کون 6 رکن ہیں؟ پھر بولیے. ایک حکم، دوسرا محکوم بہی، تیسرا محکوم لہو، چوتھا محکوم علیہ، حاکم اور وجہ حکم. اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ذہن پر زور دیجئے اور قوت دراکہ کی صلاحیتوں کو میری طرف متوجہ کیجیے تاکہ آپ کے حافظے میں بات پہنچ کر سکون اور قرار اختیار کر لیں. ویسے پڑھاتے وقت
مفاہیم و مطالب اور معنی ملحوظ خاطر ہوتا ہے. جی الفاظ بلکہ رز گھولتے ہوئے الفاظ جی اور کھنکتے ہوئے جملوں کی طرف نہیں توجہ نہیں. مبذول کرنا مقصود نہیں ہوتا، جی جی بلکہ طلاب کے ذہن میں، طلاب کے اذہان میں جی وہ بات اترنی چاہیے. اترنی چاہیے، جی بیٹھنی چاہیے. جی یہ مسئلہ دقیق معلوم ہوتا ہے آپ کو. جو میں نے کہا ہر فیصلے کے معاملے میں 6 رکن ہیں. جی حکم کس کو کہتے ہیں؟ قضا کے بعد جو ثابت ہو. قاضی قضا قائم کرے مدعی اور مدعا علیہ کی کی موجودگی میں، یا مدعا علیہ نے جس کو نائب بنایا ہے اس کی اس کی موجودگی میں قضا قائم کرے، اور قضا کے بعد جو بات ثابت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو. حکم کہتے ہیں. اور حاکم قاضی ایک ہی بات ہے. جی جی اب دوسرا محکوم بہی. محکوم بہی کا مطلب ہے مغزا بہی، جی. جس بنیاد پر قضا قائم کی جائے. جی 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 جیسے کہا جائے زید سارقن، جی زید سارق. سارقن، تو اب یہ دعویٰ ہوا، جی یہ مدعی کا دعویٰ ہوا، اور اس بنیاد پر قضا قائم کی جائے. جی جس بنیاد پر قضا قائم کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ دعویٰ. محکوم بہی، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ دعویٰ. دعویٰ کہتے ہیں. اور محکوم لہو یعنی مغزا لہو، جی. جس کا حق دوسرے پر ثابت ہو، جس کا حق دوسرے پر ثابت ہو، یعنی مدعی، یعنی مدعی کو کیا کہتے ہیں؟ محکوم لہو. اور محکوم علیہ مغزا علیہ، جس پر دوسرے کا حق ثابت ہو، جس پر دوسرے کا حق ثابت، دوسرے کا ثابت دوسرے کا حق ثابت ہو، اسے کیا کہتے ہیں دوسرے لفظ میں؟ مدعا علیہ. مدعا علیہ. اب آپ نے حکم کو سمجھ لیا، حاکم کو جانتے ہیں، محکوم بہی کو بھی جان لیا، محکوم بہی لہو کو بھی جان لیا، محکوم علیہ کو بھی آپ نے سمجھ لیا. جی. اب وجہ حکم، طریق. جی یہ طریق کیا ہے؟ اسی کا دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں وجہ حکم. وجہ حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے، وجہ حکم مدعی کا بیانہ. وجہ حکم کو اس انداز میں جو میں سمجھ رہا ہوں وجہ حکم کو، وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ قاضی قضا قائم کرے گا تو ان 6 رکن کے ساتھ، 6 ارکان کے ساتھ. یہ 5 ہوئے. جی ایک وجہ طریق ہوا. اب یہ طریق، جی یہ طریق یا وجہ حکم، یعنی قاضی جو فیصلہ کرے گا ہاں وہ قاضی یعنی یہ تو فیصلہ کے ارکان ہوئے. جی اب قاضی کو جو فیصلہ کرے گا تو یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے. ایک ہے فیصلہ کے ارکان، قضا کے ارکان، اور ایک ہے فیصلے کے اور ارکان. ایک ہے فیصلے کے تو ارکان. وجہ طریق میں جو بیان ہو رہے ہیں وہ فیصلے کے ارکان یہ ہیں. طریق نہیں، وجہ کا معنی تو طریق ہو گیا. جی. وجہ حکم کہیے، جی اسی کا دوسرا لفظ ہے طریق. طریق. طریق کا مطلب طریق حکم جی. یا وجہ حکم کہیے. تو اب وجہ حکم یا طریق حکم یہ ہے کہ مدعی کا بیانہ، جی یعنی مدعی کا گواہ، اور پھر گواہ میں قاضی کیا کرے گا؟ تزکیہ شہود کرے گا نا بھائی. جی اس کی تفتیش کرے گا، چھان پھٹک کرے گا. ایسا نہیں کہ بھائی ہم بالکل متشرع ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے، وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، قطع دیکھ کر کے نہیں فیصلہ نہیں، اس کی بھی تحقیق و تفتیش کرے گا، بلکہ تحقیق کرے گا. جی کیونکہ آج کل تو عموماً گواہ جھوٹے ہوتے ہیں، جی تو اس لیے اس کی تحقیق، تفتیش، تحقیق اور تدقیق کرے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی. اور تدقیق کے بعد ہی، اور دوسرا طریق کیا ہے؟ اقرار مدعا علیہ، جی کہ قاضی کے سامنے مدعا علیہ اقرار کر لے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ مدعا علیہ کا موجود ہونا ضروری ہے. جی جی اگر مدعا علیہ غائب ہو تو پھر یا مدعا علیہ کو علم ہی نہ ہو تو قضائی قائم نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ رکن ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور جو بیوقوف یہ کہے کہ قضا ہم نے قائم کی تو وہ قضا ہی نہیں ہے، جی وہ قضا ہی وہ اس کی جہالت ہے، وہ اس کی جہالت ہے. ہاں وہ قضا ہی مردود ہے، جی قضا ہی مردود و باطل ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ مدعا علیہ سے قاضی قسم لے، مدعا علیہ سے قسم، یمین، جی سمجھ رہے ہیں؟ تو مدعا علیہ کا موجود ہونا ضروری ہے. یا یہ کہ مدعا علیہ قسم سے انکار کرے تو کس کے سامنے؟ قاضی کے سامنے. قاضی کے سامنے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی اس سے انکار کرے. تو یا یہ ہے کہ انکار کرے، قسم کھانے ہی سے انکار کرے. تو کہتے ہیں کہ بینہ ہو، اقرار ہو، یمین ہو، یا قسم سے انکار. یا تو قسم کھا لے
या कसम से इनकार। तो मालूम ये हुआ कि ये तमाम चीज़ें पाई जाएंगी, तब जाकर के कज़ा कायम होगी। ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए और आप मुफ्तियान किराम आपस में तकरार कर लीजिए कि काजी जब फैसला करेगा तो फैसला के ये 5 रुकन हैं, काजी लगा करके गोया 6 है।